تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. صدر محترم، حضرات علماء کرام اور دانش فران اعظام، طلباء عزیز، اولاً میرا فریضہ ہے کہ میں محتمم دارالعلوم وقف حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی اور عزیز مکرم جناب ڈاکٹر شکیب صاحب قاسمی سلمہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں اور حجت الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند کے ان کارہائے نمایاں کا اعتراف کروں جو وہ علمی میدان میں انجام دے رہے ہیں. یہاں پر آپ حضرات کی آمد اور آپ حضرات کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور باعث شکر گزاری بھی. دارالعلوم دیوبند اور اس کے اکابر کا وقی تذکرہ اور ان کے خیالات و افکار سے واقفیت ہمارا سرمایہ حیات ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. عجیب بات یہ ہے کہ نسل مشہور ہے اردو کی کہ چراغ ترے اندھیرا. ہمارے اکابر کے کارنامے، ان کی علمی خدمات اور ان کی مساعی و جد و جہد، اس سے غیروں کا تو شکوہ کیا، خود ہمارے وابستگان مدارس، طلباء مدارس واقف نہیں ہیں. وقف دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد اور اپنی اراضی پر منتقل ہو جانے کے بعد اور ایک استحکام جب کچھ قدرے حاصل ہو گیا تو یہاں پر اسی احساس کے تحت والد مرحوم فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری نے ایک سلسلہ جاری فرمایا. تعلیمی سال کے آغاز میں داخلہ جدید کے بعد اکابر شناسی کے عنوان اور ہفتہ اکابر کے عنوان سے ایک سلسلہ جاری کیا، جس میں حضرات اساتذہ وقف دارالعلوم کو پابند کیا گیا کہ وہ مختلف شخصیات اور اکابر کی زندگی اور ان کے کارنامے، ان کی تصانیف، ان کی تعریفات اور ان کے تدریسی خدمات کے اوپر طلباء کے سامنے بیان کریں اور اس کا تذکرہ کریں. ان کو اس سلسلے میں اتنی وابستگی اور اتنی شیفتگی تھی اور اتنا اشتغال تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو امتحان کے سلسلے میں شامل کیا اور سالانہ امتحان میں باقاعدہ اس کا پرچہ آتا اور اس کا امتحان ہوتا اور تنزلی و ترقی کا مدار اس کے اوپر قائم کیا. اس سلسلے کا ایک واقعہ کہ صاحبزادہ حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی کو ایک سال حضرت اقدس حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا عنوان دیا گیا اور ان کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے پابند کیا گیا. جب حضرت نے اپنے خطابات سے طلباء کو سرفراز فرمایا اور امتحان کا وقت آیا، سالانہ امتحان کا، اور اس کے اندر وہ پرچہ شامل کیا گیا، تو ایک شام بعد مغرب شاہ صاحب کی رہائش گاہ پر حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی تشریف لائے. نتیجہ امتحان ہاتھ میں تھا اور بڑے مغموم
اور نہایت افسردہ لہجے میں یہ فرمایا کہ ممتحن نے سوال میں ایک سوال یہ قائم کیا تھا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی جائے پیدائش مکہ معظمہ ہے، بغداد ہے یا مدینہ منورہ؟ 65% طلبہ نے مکہ معظمہ متعین کیا اور تحریر کیا۔ یہ ناواقفیت کا یہ عالم ہے، اور اپنے اکابر سے بہت یا ان سے دوری یا عدم واقفیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ اسی احساس کے تحت ہفتہ اکابر کا آغاز کیا اور یہاں پر اس کوششوں کو جاری کیا۔ اس کا تسلسل حجت الاسلام اکیڈمی ہے۔ الحمدللہ اس کے کارنامے اور اس کی تصانیف اور اس کی تحقیقات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ایک اور چیز کی مجھے وضاحت کرنی تھی، وہ یہ کہ کچھ حلقے اور کچھ پلیٹ فارمز پر اس موقع کے اوپر، اس سیمینار کے انعقاد پر بے چینی کا مظاہرہ ہے، کچھ اضطراب کا مظاہرہ ہے۔ یہ سیمینار اس اعتبار سے منفرد اور ممتاز ہے کہ اس کی جائے انعقاد دارالعلوم دیوبند وقف اور دیوبند کی سرزمین ہے۔ اس سے پیشتر بھی سن 1977 میں کشمیر کے اندر علامہ کشمیری پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ کشمیر کی گورنمنٹ آف کشمیر اور وزارت اوقاف کی نگرانی، زیر نگرانی وہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس کی انفرادیت اور اس کا امتیاز یہ تھا کہ اس میں حضرت علامہ کشمیری سے استفادہ کرنے والے براہ راست ان کے تلامذہ موجود تھے۔ حضرت مفکر ملت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری شارح بخاری، پروفیسر مولانا سید احمد اکبر آبادی، حضرت مولانا قاضی زین العابدین سجاد، حضرت مولانا حامد الانصاری غازی صاحب جیسے اکابر علماء اس کے اندر شریک اور اس کے اندر بنفس نفیس موجود تھے۔ وہ اس کی انفرادیت تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے، جامعہ تعلیم الدین ڈابیل کے اندر ایک اجلاس منعقد کیا گیا علامہ کشمیری کے ڈابیل پہنچنے کی 100 سالہ تقریبات کے موقع پر۔ وہاں پر بھی بیشتر مرکز اور گفتگو کا اور خطابات کا اور مقالہ نگاروں کے مقالے کا حضرت شاہ صاحب کی ذات اور ان کی شخصیت تھی جو وہاں پر زیر بحث رہی۔ یہاں پر یہ اس وقت منعقد کیا جا رہا ہے اور حضرت شاہ صاحب ہی کے عنوان کے اوپر اور ان کی ذات کے اوپر یہ سیمینار یہاں پر منعقد کیا گیا۔ شاہ صاحب اپنے تمام امتیازات کے ساتھ اور ان خصوصیات کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ جو ان کے ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا ایک عجیب و غریب صفت اور ایک عجیب و غریب ان کا رجحان وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اکابر سے وابستہ رہے۔ شارح بخاری حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری بیان کرتے ہیں کہ ایک رات جب میں علامہ کی خدمت میں ڈابیل کے اندر مصروف تھا، میں نے عرض کیا کہ حضرت تفسیر طنطاوی مصر سے آئی ہے، آپ نے دیکھی؟ فرمایا بھائی دیکھ چکا۔ فرض کیا کہ حضرت تصویر کے جواز پر طنطاوی نے گفتگو کی ہے، دلائل پیش کی ہے۔ فرمایا کہ بھائی وہ بھی دیکھ چکا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اکابر نے پسند نہیں کیا۔ اپنے اکابر پر اتنا اعتماد، ان کے منہج پر، ان کے مشرب پر، ان کے مسلک پر، ان کے علم پر، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اتنے کثیر اور اتنے وافر مقدار میں علم ہونے کے باوجود اپنے اکابر پر اعتماد، یہ ان کا انفرادیت اور ان کا وقار اور ان کا اعتماد قابل داد ہے۔ مولانا احمد رضا بجنوری نے اس واقعے کو نقل کر کر بے حد داد دی ہے اور شاہ صاحب کے اس جذبے کو سراہا ہے۔ جو بے چینی اور اضطراب پایا جا رہا ہے ان کے سلسلے میں، اس سیمینار کے انعقاد کے سلسلے میں، اور اس کو مذموم نوحہ اور معروف نوحے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، عرض خدمت ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدہ خالد ابن ذکوان فرماتے ہیں کہ ربیع بنت معوذ نے بیان کیا کہ جس شب میری شب عروسی تھی، اس کی اگلی صبح
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے بستر پر آپ تشریف فرما ہو گئے. وجویریات یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبائهن یوم بدر فقالت حتی قالت جاریۃ وفینا نبی یعلم ما فی غد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی ہکذا وقولی ما کنت تقولین. میرا استدلال وقولی ما کنت تقولین سے ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منصب نبوت کے نازک احساسات کے ساتھ ان موقع پر اس کا خیال کیے بغیر کہ جو پیغمبر کی ذات کے سلسلے میں عرض کیا، بچیوں نے پڑھا کہ آپ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی موجود ہیں جو آنے والے کل کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی علم غیب رکھتے ہیں. منصب نبوت کے حساسیت نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا کہ ایک بچی ہے، کم عمر ہے، کم سن ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنے فرائض منصبی سے پہلو تہی نہیں کی، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، روک دیا کہ یہ مت کہو، یہ تو آپ کے نازک احساسات ہیں عقائد کی درستگی اور اس کی تصحیح کے سلسلے میں. پھر آپ نے فرمایا وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی، یعنی بدر کے موقع پر شہدائے بدر کے کارنامے، ان کی جسارت، ان کی فداکاری، ان کی جانثاری کے واقعات اور ان کی داد شجاعت اور ان کی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جانا، ان کو بیان کرو. آپ نے فرمایا وقولی ما کنت تقولین. اس سے آگے بڑھ جائیے. اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں انبیاء علیہ السلام کے فرائض منصبی، تبلیغ اور اس کے اشاعت دین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے جو سپرد مشن کیا گیا من جانب اللہ احکامات کی تبلیغ، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کے مساعی، ان کی جد و جہد، ان کی بھاگ دوڑ، ان سب کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. چھوٹا منہ بڑی بات، کیا یہ اس نقطہ نظر سے پہلو تہی کی جا سکتی ہے قرآن پاک کی اس نظر سے؟ پھر کتب حدیث کے اندر اگر دیکھا جائے تو کتب حدیث کے اندر کتاب الانبیاء ہے، مناقب صحابہ ہیں. تو آج ہمارے یہ سیمینار جس کے اوپر کچھ حلقوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ اسی سیمینار کے انعقاد پر یہ بے چینی کا اظہار ہے؟ اس سے پیشتر جمعیت علماء ہند کے زیر سیادت و زیر قیادت و زیر سرپرستی حضرت مفتی اعظم پر سیمینار منعقد ہوا. کوئی ایسی صورتحال وہاں پر واضح نہیں ہو سکی، کوئی ایسی بے چینی کا اظہار نہیں ہوا. مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سہواروی نور اللہ برکتہ اور دوسرے اکابر کے اوپر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. یہ اپنے اکابر کا تسلسل، ان کی خدمات کا بیان ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث سرگرمی اور ہماری کوششوں کو مہمیز دینے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوا اور ثابت ہوگا. کچھ حضرات نے یہاں پر صدر شاہ صاحب سے متعلق گفتگو کی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تاریخی چیزیں ہیں جو درست نہیں ہیں. ان کی تمہید کے لیے اور اس کی توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے پھر کسی اور وقت، کسی اور فرصت میں انشاءاللہ اپنے ان مختصر کلمات کے ساتھ جو بے ترتیب ہیں، میرا نام اچانک لیا گیا تو میں معذرت خواہ ہوں کہ اپنے جو جذبات ہیں اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کو میں سراست کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ بیان نہیں کر سکا. پھر کسی اور موقع پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.